نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آج ہم لوگ مرحوم حاجی محسن خان صاحب کے مجلس سے ان کی تقریب میں جمع ہیں. جو کچھ بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، نعت و خبر اور ذکر خیر یہاں ہو رہا ہے، یہ ان کی روح کو اصحال ثواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا کو ہمارا خالق رب العالمین معبود جس پر ہم سب کا ایمان، وہ خود ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ اپنے بندوں، اس کا یہ ارشاد اس کے بندوں کے دلوں کو اطمینان بھی پہنچاتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ زندگی بھی میں نے دی اور موت بھی میں نے دی. اب اس کی مرضی ہوئی، اس کی مشیت ہوئی، جس بندے کو اس نے چاہا کہ اس دنیا سے واپس بلا لیا جائے اس نے بلا دیا. لیکن جب تک وہ بندہ دنیا میں رہے، رب یہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس کا آنا اور جانا میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اسی طرح اس دنیا میں وہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا رہے. اور اللہ نے دونوں اختیار دیے ہیں اس کو کہ وہ اچھائیوں نیکیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی جا سکتا. اسی کا نام امتحان اور آزمائش ہے، اور اس امتحان اور آزمائش میں سارے بندے ہوتے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ رب تعالیٰ آزمائش لے کہ تم میں سے کون اچھا کام کرنے والا ہے، زیادہ اچھا کام کرنے والا ہے. اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے. تو دوستو، آج ہم سب موجود ہیں، کل ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہمارے پاس جو زندگی کے لمحات ہیں یہ بہت غنیمت ہیں، قیمتی ہیں، اور یہ رب کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ابھی کچھ سانسیں دی ہیں تاکہ ہم اس کی طرف واپسی کریں. ایک دن یہ پورے جسم روح کے ساتھ اس کی طرف واپسی کرنا ہے، لیکن اگر ابھی ہم نے اطاعت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے اس کی طرف واپسی کر لی تو سوچ لو کہ ہماری زندگی بڑی کامیاب زندگی. خوبیوں کے مالک تھے ہمارے محسن بھائی، جو آج جنازے سے لے کر لوگ آج تک دیکھ رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں، آج تو ہندوستان کے کئی شہروں میں ان کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں. اور اس طرح سے بھی ہو رہا ہے کہ محسن اعظم مشن جو ایک تنظیم ہے ہماری، اس پلیٹ فارم سے بہت سے ایسے نادار لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جن کو کوئی کھانا دینے والا نہیں، ایسے غریب لوگوں کو. تو ہندوستان کے مختلف شہروں میں اس کو اشرفی ٹفن سروس کہتے ہیں. وہ تلاش کر کے گھر گھر وہاں پہنچاتے ہیں. محسن اعظم مشن کی ٹیم نے یہ طے کیا کہ آج کی اس خدمت کا ثواب جناب محسن خان کی روح کو اصال کیا. تو یہ رب قدیر کا انتظام ہوتا ہے جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. کہا نہیں کہ نہ میں نے کسی کو کہا، نہ زین العابدین نے کہا، وہ خود سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں محسن اعظم مشن کے، مگر رب قدیر خود انتظام فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور یقیناً جس طرح ملن ساری محسن خان صاحب نے بھی جیتے جی انہیں یاد کیا جاتا رہے گا. بے شک آخری وقت میں طویل علالت کے ساتھ ان کی گزری. بستر علالت پر انہوں نے کافی لمبا پیریڈ گزارا. لیکن دوستو، یہ ہم سب کی نظر میں بیماری کہلاتی ہے، مگر رب قدیر کی یہ بھی ایک رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو اگر آخری وقت میں وہ
کسی بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، کسی آزمائش میں، کسی مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے، تو صرف اس لیے کر رہا ہے کہ یہ زندگی میں نے دی تھی، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اگر اس کی کچھ کمیاں رہ گئی ہوں تو اس بیماری کے ذریعے اس کی صفائی ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک لمبا عرصہ سے میں پچھلے محرم میں بھی آیا تھا اور صرف ان کی ہی عیادت کے لیے آیا، انہیں کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب اور تب کا معاملہ۔ اہل بیت کے بھی وہ بہت بڑے عاشق تھے، محسوس ہوتا تھا لگتا ہے اہل بیت کا جو مہینہ کہلاتا ہے وہ مہینہ ان کے نصیب میں، لیکن نہیں دوستو، تب معلوم ہوا ہم سب کو کہ یہ تو سرکار دو عالم کا فیصلہ تھا کہ یہ میرا عاشق میرے مہینے کو پائے گا، اور اس مہینے میں بھی جمعہ کا دن اسے دیا گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین سہ محبوبہ، نعرہ تکبیر۔ حدیث پاک ہے، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلتہ، اس کا مفہوم ہے کہ جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں اس کا انتقال ہوتا ہے، جمعرات جیسے ختم ہو مغرب بعد سے جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، جمعہ کی رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، جو بھی بندہ اس جمعہ کے دن یا رات کو انتقال کرے گا الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لے گا۔ پہلی جو منزل قبر کی ہے مسلمان کے لیے آسان نہیں دوستو، اس منزل میں جس کی حفاظت ہو گئی اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ اب یہ قیامت تک دولہے کی طرح سوتے رہیں گے، اس سے پہلے رب قدیر نے انہیں آزمائش میں ڈالا، الحمدللہ قابل تعریف ہے آپ کی پوری فیملی، مظہر خان کی والدہ ہوں، بہنیں ہوں، جس ثبات قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ انہوں نے یہ پیریڈ گزارا ہے، یہ ہر عورت کے لیے ایک سبق کہ اللہ کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر اپنے کو راضی رکھنا، یہ آسان بات نہیں دوستو۔ اس حالت میں اتنے مہینے تک، اتنے دنوں تک اپنے شوہر کو دیکھنا، اپنے والد کو دیکھنا، یہ کسی بھی بیوی اور بچے بچیوں کے لیے یہ بہت بڑے پہاڑ سے کم نہیں ہوتا دوستو، مگر رب قدیر نے انہیں صبر عطا کیا، استقامت عطا کیا، یہ لوگ خدمت میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید صبر جمیل عطا فرمائے۔ تمام آپ کے بھائیوں کو، برادران کو، سب کو رب تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور جو ان کی خواہشات باقی تھی اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً میں مظہر خان و زین العابدین خان کے لیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ انہیں خوب مضبوطی دے، طاقت دے، تاکہ جس طرح سے دین کی، سنیت کی، قوم کی، سماج کی خدمت میں محسن خان صاحب لگے رہتے تھے، ان کی کمی ہمارے شہر والوں کو محسوس نہ ہو۔ انشاءاللہ ان کی روحانیت بھی، مرحوم کی روحانیت بھی کام آئے گی، جو ہمیشہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہے گی، فیضیاب کرتی رہے گی۔ تمام سلسلوں کے فیضان سے، وہ سلسلہ اشرفیہ ہو یا اس گھر کے بزرگ جس سلسلے رضویہ سے وابستہ تھے، سلسلے رضویہ ہو، دونوں سلسلوں کے فیضان سے رب تعالیٰ انہیں بھی مالا مال فرمائے، اور جو لوگ ابھی باحیات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ فیضیاب فرمائے۔ تو سب کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آگے کی زندگی کو بھی، اگر رب قدیر مصائب عطا فرمائے تو اس میں ثابت قدم رکھے، صبر عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔